مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو بظاہر کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ان کی سوچیں اور ان کے نظریات اسلام کا انداز اور اسلام کا حلیہ اس طرح سے بگاڑتے ہیں کہ کسی طور بھی دین کی کوئی بھی اثر صورت اور روح باقی نہیں رہتی۔ ان کی طرف سے یہ بات کہنے اور سننے کو ملتی ہے کہ علماء، مبلغین، واعظین وہ نیک اعمال پر اخروی اجر بتاتے ہیں، تو ہماری دنیا کا کیا بنے گا؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں دنیا ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کہاں دنیا ہے؟ رزق کمانا اور رزق حلال کمانا کوئی دنیا ہے؟ یہ تو دین ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یا بچوں کی پرورش کرنا یا اپنے لیے اس لیے اسباب جمع کرنا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس رستے کو تو نبی پاک نے اللہ کا رستہ قرار دیا ہے۔ تو جس کو ہمارے عرف کے اندر بعض لبرل لوگ دنیا کہہ رہے ہیں، وہ دنیا تھوڑی ہے، وہ تو دین ہے۔ نہیں، آپ کو درجنوں مثالیں کتب احادیث میں ایسی ملیں گی کہ ایک شخص سے سرکار نے فرمایا، اس نے کہا مجھے جہاد پہ جانا ہے، تو فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو جا کے خدمت کر، اللہ جہاد کا اجر عطا کرے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے، اس کو محرم کی ضرورت ہے، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا آپ غزوہ پہ نہ جائیں، وہاں سے آپ کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کے محرم بن کر حج کرنے جائیں۔ تو اس پر تو درجنوں دلائل ہیں کہ دین اسلام نے ترجیحات کا تعین کیا ہے۔ جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سرے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا، ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی حسین ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون ہے۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتے۔ یہ رحمان کا قانون ہے، یہ
یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون۔ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن کہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف 2۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ اعراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں کے، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف 2، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزاریں اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقویٰ تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئیں۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے گا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے،
तेजियां ना दिखाए, सब कुछ शीशे में ना उतारे, खुशामद करके हर आदमी को कायल न करे, झूठ का सहारा न ले, जुबान की तेजी के साथ इसको भी रखना है, उसको भी रखना है, उससे भी मेरी दोस्ती, इससे भी मेरी दोस्ती। मैं सारी सोसाइटी को, आप फिक्र ना करें, अगर आप किसी को शीशे में उतार रहे हैं तो वो भी आपको शीशे में उतार रहा है। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, उसे भी सारी ही खबर है, वो भी सब जानता है। अगर सही रास्ता इख्तियार किया जाए, तकवे का रास्ता इख्तियार किया जाए। हजरत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटा मेरा अगवा कर लिया कुफार ने, और गुर्बत और कहत और परेशानी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। मैं बड़ी तकलीफ़ में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह क्या करूं? तो करीम फरमाने लगे, रब से डर, अल्लाह पे भरोसा कर, ला हौल शरीफ की कसरत कर। फरमाते हैं, अभी हमने 1-2 तस्बीह भी पूरी नहीं पड़ी थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटा भी आ गया और 400 बकरियां भी साथ लाया। इतनी जल्दी करम नवाजी, इतनी जल्दी रहमत। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगे, अब्बा जी कुछ लोगों ने अगवा किया था, मुझे बांध रखा था, अचानक मैंने हाथ हिलाया तो रस्सियां भी खुल गईं, बाहर निकला तो वो गायब थे, था ही कोई नहीं। और उस हवेली में 400 बकरियां थी, मैंने दरवाज़ा खोल के ज़रा उन्हें हांका है तो वो 400 की 400 में से भागी भी कोई नहीं, सारी साथ आ गई हैं, करम हो गया। तो आप फरमाते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह इन बकरियों का क्या करना है? तो फरमाया, मेरे रब ने तुझे अता की है, ये माले गनीमत है, तेरे लिए जायज़ है। मेरे भाइयों, जिंदगी में मसाइल का शिकार हो जाएं, गलत राहें इख्तियार नहीं की जाती, झूठ का सहारा नहीं लिया जाता, रिश्वतें देने के लिए माल जमा नहीं किया जाना चाहिए, और अपने नाजायज कामों के लिए बड़े ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। खाने खिलाए जा रहे हैं, दावतें पकाई जा रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, कार्ड तकसीम हो रहे हैं, ताल्लुकात बन रहे हैं, किस लिए? ये लोग मुश्किल वक्त में काम आएंगे। तजर्बा करके देख लेना, जिसकी जेब कार्ड से भरी हुई है ना मुख्तलिफ लोग, टाइम आने पे मिलता ही कोई नहीं। हाँ, आधे से ज़्यादा तो नंबर ही बंद मिलते हैं। वो कहा मेरे अजीज, वो किसी ने कहा था, वो तेरी आंखों या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक? दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। मुश्किल हालात में कौन मिलता है, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, तो जो वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा नेड़े। उस वक्त में अल्लाह फरमाते हैं, तो मुझसे डर, मैं तेरे लिए रास्ता बना दूंगा, तुझे गुंजाइश दूंगा, तेरे हालात ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह से डरा जाए, गलत राहों का इंतखाब न किया जाए, अपने मालिक की तरफ तवज्जो की जाए, अपने मुसल्ले को आबाद किया जाए, रब करीम की जानिब इंसान रुजू करे। अगर वो अल्लाह की जानिब रुजू करेगा, रब करीम से डरेगा, उसके हुजूर अपनी तवज्जो को मबजूल करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बड़ी जल्दी रास्ता पैदा कर देगा। और ये तजर्बा ढेर सारे लोगों ने किया और वो इस तजर्बे पर कामयाब भी हुए। और फिर हम जायज़ और नाजायज़ माल इकट्ठा करके ना, हमसे जब कुछ शख्स पूछता है कि किसके लिए जमा कर रहे हो? बच्चों के लिए। आप नाराज़ ना होइएगा, बच्चे तो बेचारे बालिग होने के बाद कहते हैं अब्बा जी से कि वो अगर आप एक प्लाट बेच दें तो मैं कारोबार कर लूँ, तो वो तो बेच ही नहीं रहे। तो शुरू से तो आप कह रहे थे बच्चों के लिए जमा कर रहा हूँ। कहाँ है बच्चों के लिए? ये तो आपके नाम है, हर चीज़ पर कब्जा आपका है, कुंजियाँ सारी आपके पास हैं, हर चाबी आपकी दस्तरस में है। भाई कहाँ है बच्चों के पास? सुन लो और याद रखना, अल्लाह की किताब का फैसला ये है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बाद किसी परेशानी का शिकार ना हो, तो उसके लिए बाप का अमीर होना ज़रूरी नहीं, बाप का नेक होना ज़रूरी है। आप ये समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस छोड़ के जाऊंगा तो पीछे मेरी औलाद आसूदा ज़िंदगी गुजारेगी, मैं बहुत सारी ज़मीन जायदाद छोड़ जाऊंगा तो ये खुशहाल वक्त गुजारेंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। कुरान मजीद का ये फैसला है कि आपके पीछे आपके माल, आपकी जान, आपकी औलाद की हिफाजत तब होती है जब आप तकवा छोड़ के जाते हैं, परहेजगारी छोड़ के जाते हैं, नेक नामी छोड़ के जाते हैं। ये कुरान मजीद है, ये सूरह कहफ है, ये हजरत खज़र अलैहिस्सलाम है। ये एक गांव में गए हैं जनाब मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के साथ, गांव वालों ने मेहमान नवाजी कोई नहीं की, लेकिन अल्लाह के इन पाक बाज लोगों ने एक गिरती हुई दीवार सीधी कर दी है।
اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کے بعد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، یاد رکھو صالحیت چھوڑ کے جانا، اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے۔